السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک حسین رکھا گیا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کے القاب صبت رسول اللہ یعنی رسول خدا کے نواسے اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول ہیں۔ آپ نے 10 محرم الحرام سن 60 ہجری کو میدان کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش فرمایا۔ امام عالی مقام کئی خصوصیات اور فضائل کے حامل ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، بچپن ہی میں شہادت کی شہرت۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن ہی میں آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر بارگاہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقام شہادت کا نام بتا کر مٹی بھی پیش کی۔ نمبر 2، نورانی پیشانی اور رخسار۔ آپ کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار یعنی اطراف روشن ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، تیسری خصوصیت، رنگ و جسامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگ و جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ لے۔ نمبر 4، چوتھی خصوصیت، یوم عاشورہ کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے شہرت پانا۔ اسلام میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہرنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دریائے نیل سے پار ہونا، اور فرعون کا اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہونا وغیرہ۔ لیکن اس دن کو سب سے زیادہ شہرت اس بات سے ملی کہ اسی دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان اور رفقا کو بھوک اور پیاس کی حالت میں میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ 10 محرم الحرام آپ کی شہادت کی نسبت سے بہت مشہور ہو گیا۔ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ابا جان آپ تشریف لائیں، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ پیغام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے گیا۔
نبی علیہ السلام کو جب خبر ملی تو مسجد نبوی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ وہاں فضل صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ابا جان آپ اس کا نام بھی رکھیں اور اس کو گھٹی بھی لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھایا اور نام خود منتخب کیا اور اس کا نام حسین رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی لگائی۔ اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ نبوت والا لعاب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت پڑھی۔ کسی کو دادا گھٹی لگاتا ہے، کسی کو نانا گھٹی لگاتا ہے، کسی کو والدہ گھٹی لگاتی ہے اور کسی کو ماموں گھٹی لگاتا ہے۔ واہ حسین تیری عظمت پر قربان جائیں، تجھے گھٹی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی، پھر کسی اور چیز کی گھٹی نہیں لگائی۔ کھجور بھی ڈالی جا سکتی تھی، شہد بھی ڈالا جا سکتا تھا، لیکن رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب کی گھٹی لگائی جو بابرکت تھا۔ کون سا لعاب؟ وہ بابرکت لعاب جو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر لگا تو شفا مل گئی۔ وہ برکت والا لعاب جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دکھتی آنکھوں پر لگا تو شفا مل گئی۔ وہ برکت والا لعاب جو مدینہ کے کڑوے کنویں میں ڈالا گیا تو میٹھا بن گیا۔ وہ برکت والا لعاب آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دفعہ میرے ابا جان نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو سینے سے لگایا اور آپ نے دونوں کو چوما بھی اور سونگا بھی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے۔ وہاں ابن متی کے پاس سے گزرے جو اپنا کنواں کھود رہا تھا، اس میں سے پانی نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، اگر آپ ہمارے لیے اللہ تعالی سے برکت کی دعا کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی لاؤ، تو وہ پانی لے آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پانی پیا، پھر کلی کی اور پھر وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی جاری ہو گیا اور کنویں کا پانی میٹھا بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بہت سارے لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ زمین پر رہنے والوں میں آسمان والوں کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہی ہے جو جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری بار میدان کی طرف روانہ ہوئے اور ظالموں نے دیکھ کر کہا کہ اب اکیلا حسین بچ گیا ہے تو وہ اور قریب ہو گئے، تو وہ اور نزدیک ہو گئے۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس شدت کو پہنچ چکی تھی۔ آج پیاسے ہونے کا تیسرا دن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کی طرف بڑھے تو ایک بدبخت نے تیر مارا جو سیدھا آپ کو لگا اور منہ مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا۔ آپ کی جب اس پر نظر پڑی تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، گویا کہ میں ایک دھبے دار جسم والے کتے کو دیکھ رہا ہوں، وہ میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ بدبخت شمر کو برص کی بیماری تھی جس کی وجہ سے جسم پر سفید دھبے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شدید پیاس اور زخموں کے باوجود
دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ جس طرف بھی بڑھتے لوگ ایسے بھاگتے ہوئے نظر آتے جیسے شیر کے سامنے بکریاں بھاگتی ہیں۔ شیمر نے جب دیکھا کہ ہر شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے سے بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب مل کر اکٹھے حملہ کرو۔ چنانچہ بہت سے بدبخت آگے بڑھے، یکدم حملہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے حق کی خاطر جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیامت تک کے لیے یہ سبق چھوڑ گئے جو اس شعر سے واضح ہو رہا ہے، کٹا کر گردنیں اپنی دکھلا گئے کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ بعد میں جب دیکھا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر 33 نیزے اور 34 تلواروں کے زخم تھے، اور تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ اس جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اگلے دن کربلا کے قریب ایک بستی کے لوگ وہاں آئے اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ایک روز بعد دفن کیا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن مبارک وہیں میدان کربلا کے اندر مدفون ہے۔ ابن زیاد بدبخت نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے گلی کوچوں میں گھمایا۔ پھر بعد میں سر مبارک اور بچوں اور عورتوں کو بھی یزید کے پاس بھیج دیا۔ پھر بعد میں بچوں اور عورتوں کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو مدینہ منورہ بھیجا گیا، اور سر مبارک کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔